السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھیے، ہم جب یوٹیوب کے اوپر یا گوگل پر پاکستان آٹا کرائسس جب ڈالتے ہیں نا، تو پورا یوٹیوب جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے۔ پاکستان میں آٹے کے لیے جنگ، آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ پاکستان انفلیشن سرجز ٹو 40%، پاکستان صرف 15 دن کا خزانہ خالی، ہائر آٹا عوام کی دہائی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے پورا یوٹیوب جو ہے وہ اس بات سے بھرا ہوا ہے۔ پاکستان میں آٹے کا جو بحران ہے اور آٹے کی قلت کی وجہ سے سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں، غریب لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ صرف آٹے کے لیے جو لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس میں حور سنگھ نام کا ایک انسان، وہ بیچارہ دب کے مر گیا، اس کی جان چلی گئی۔ اور ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا، اس کے بیٹی کی شادی تھی اور شادی سے پہلے ہی اس کے گھر میں جو ہے ماتم مچ گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر۔ اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھو محترم دوستو، یہاں پہ اگر ہم غور کریں گے نا، بہت ساری چیزیں ہم کو نظر آئیں گی۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو وہ پولیٹیشینز ذمہ دار ہیں جن کے میں ہمیشہ نام لے کر کہتا ہوں، جیسے نواز شریف کی بیٹی ہے مریم آپا۔ جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، اس وقت میں مریم آپا پاکستان میں تھے اور گلیوں میں، راستوں میں، روڈوں پہ، شہروں میں وہ ریلیاں نکال رہے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جیسے ہی عمران خان کی حکومت گر گئی، اس کے بعد میں مریم جو ہے وہ لندن چلی گئی۔ دوسرے نمبر پہ جو بلاول بھٹو ہے، وہ بھی پاکستان میں تھا۔ یہ سب لوگ مل کے، یعنی جتنے بھی چور ہے، ڈاکو ہے، اس میں فضل الرحمن کا نام میں خاص طور پہ لوں گا، یہ سارے چور ڈاکو اچک کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے اور انہوں نے عمران خان کو حکومت سے ہٹایا۔ اس کے بعد میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ چلے گئے کہاں پر؟ کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، اور جو پاکستان کی عوام ہیں وہ بیچارے آج دانے دانے کو محتاج ہے، آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ مجھے اس لیے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں نے پریکٹیکل پاکستان کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے مطلب ابھی میرا جو سفر ہوا تھا مدینہ المنورہ کا اور قطر کا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے ایک پاکستانی مزدور کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ پھٹے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے، یعنی اس کی انگلیاں جو ہے مزدوری کر کر کے، سردی شدت کی تھی وہاں پہ، اور وہ جو مزدور ہے کسی کے کھجوروں کے باغ میں مزدوری کیا کرتا تھا، اور وہاں پہ جو ہے پانی کے آلے جو بنتے ہیں وہ آلے بنایا کرتا تھا، اور وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ اتفاق سے بس میں وہ میرے بازو ہی بیٹھا، تو میں نے اس کے ہاتھ دیکھا۔ میں بولا بھائی، میں نے ایسے ہاتھ پہلے کبھی کسی کے دیکھا نہیں ہوں، اتنے سخت ہاتھ، اور یہ پوری انگلیاں پھٹ گئی ہوئی ہے آپ کی۔ ہاں بولے بھائی جان، میں یہاں پہ جو ہے کھجوروں کے باغ میں کام کرتا تھا، ابھی میرا عمرے کا ویزا ختم ہونے آیا ہے، اس لیے میں عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ تو میں بولا آپ ویزا عمرے کا لے کر آ کے مزدوری کر رہے تھے؟ بولے کیا کریں گے بھائی جان، ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، غربت، فاقہ کشی، افلاس، لوگوں کے قرضے، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ مجھے 3 مہینے کا عمرے کا ویزا ملا تھا۔ میں جب آیا تھا اس وقت میں نے پہلا عمرہ کیا، اور اس کے بعد مجھے ایک پہچان والے نے ایک کھجوروں کے باغ میں کام کے لیے لگا دیا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے میں وہیں پہ کام کر رہا تھا۔ 3 مہینے کے جو ہے مجھے کچھ 6,000 اس کو جو ہے ریال ملے 3 مہینے کے۔ اس نے کہا بس اب یہ جو 6,000 ریال ہے، اس میں سے کچھ تو میرا خرچہ ہو گیا اور کچھ جو بچے ہوئے ہیں اب میں اس کو لے کر جاؤں گا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا وہ اس کی جو حالت ہے بیچارے کی حالات سن کر، تو مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے نا کہ ایک ایسا ملک جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، اور لوگ روزانہ ایک خواب سناتے تھے اس زمانے میں جب پاکستان کی آواز لگی تھی گھڑ گھڑ کے۔ اس زمانے میں جو لوگ بیان کرنے والے تھے، ہر ایک کو اللہ کے نبی خواب میں نظر آتے تھے، نعوذ باللہ، اپنے دل سے گھڑتے تھے وہ لوگ۔
ہر ایک روزانہ ایک خواب سناتا تھا اور عوام کو اس طرح سے، کیونکہ دیکھو مسلمانوں کے بربادی اور زوال کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایسے من گھڑت خوابوں کا استعمال کیا ہے۔ من گھڑت خواب، من گھڑت کرامتیں، من گھڑت اس طرح کے جو ہے واقعات لوگوں کے اور بزرگوں کے ساتھ میں جوڑ دیے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ہر زمانے میں مسلمانوں نے کیا ہے، من گھڑت چیزوں کا استعمال۔ اللہ رحم کرے اس قوم کے حال پر۔ تو من گھڑت خواب سنا سنا کر لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جاتا رہا، اور پھر اس کے بعد میں ایک ملک بن گیا، اور بننے کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں جس ملک کے بننے سے پہلے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ملک ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ تھا، اس ملک میں خوشحالی ہوں گی، اس ملک کے اندر جو ہے اسلام کا پورا نظام چلے گا، اس ملک کے اندر جو ہے کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے آج اس ملک میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آٹے کے لیے جان چلی گئی۔ حالانکہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا کروڑوں درجے اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگوں نے ہجرت نہیں کی۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں میرے بھی خاندان کے کچھ لوگ، جیسے میرے بڑے نانی ہیں، انہوں نے اس زمانے میں ہجرت کی تھی، وہ بھی آج جو ہے اپنے ان کا یعنی ان کے بھی پوترے نواسے اب ہو گئے ہوں گے، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور میرے سگے نانی اور ہمارا بھی خاندان جو ہے بوریا بستر لپیٹ کے وہ تیاری میں تھا، تو ہمارے گاؤں کے برہمنوں نے روکا۔ بہت ہی میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں، میرے نانی ابھی زندہ ہے، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں کہ بولے ہمارے سب سے بڑی بہن جن کا نکاح ہو گیا تھا، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کر لی۔ اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے ہماری باقی جو بہنیں اور بھائی تھے سب لوگوں کو لے کر پورا اپنا بوریا بستر سمیٹ لیے۔ تو گاؤں کے برہمن آئے، اور گاؤں کے برہمنوں نے انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ اگر گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤں گے تو ہم تمہاری مسجدوں کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ یہ تمہاری مسجدیں ہیں، تمہاری درگاہیں ہیں، تمہارے یہ عیدگاہ ہے، یہ سب ہم لوگ سنبھالنے والے نہیں ہیں۔ تم کو اگر اپنی جان کا کچھ خطرہ ہے تو ہم لوگ تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتے، تم لوگ گاؤں میں ہی رہو لیکن ملک چھوڑ کے مت جاؤ۔ تو ہمارے نانی بتاتے ہیں کہ گاؤں کے جو ہمارے ہندو بھائی ہے اور ہمارے جو پڑوسی تھے مراٹھا سماج کے بھائی ہے اور برہمن سماج کے جو بھائی ہے، وہ رات میں پورے محلے کی، مسلمانوں کے محلے کی جو ہے چوکی داری، کیونکہ ہمارا جو گاؤں ہے وہ نظام گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے، نظام سلطنت کے اندر۔ تو کیونکہ ملک کے آزادی کے تقریباً 2 سال کے بعد میں نظام صاحب کا جو علاقہ ہے اس کے بعد وہ ملک میں شامل ہوا تھا، تو اس زمانے میں سقوط حیدرآباد کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو ایکشن کہتے ہیں۔ یہ پورے علاقے کے اندر جو نظام صاحب کے انڈر میں آتا تھا، مراٹھواڑے کا علاقہ، وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب رہتے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت ارادہ کیے تھے ہجرت کا۔ تو اس زمانے میں جو قتل عام کا زمانہ چل رہا تھا، اس طرح سے گاؤں کے برہمنوں نے اور ہمارے برادران وطن نے ہمارے نانی کے والد صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو اور پورے محلے کو اور پورے رشتہ داروں کو انہوں نے منع کیا جانے سے کہ بھائی تمہاری مسجدیں وغیرہ ہے، تم لوگ اس کو سنبھالو۔ تو وہ لوگ جانے سے رک گئے، اور رکنے کی وجہ سے تو میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج میں بھارت کا ایک یعنی میں اپنے دیش کو آج ریپریزنٹ کرتا ہوں، جہاں پہ بھی جاتا ہوں، چاہے ساؤتھ کوریا ہو، چاہے ملیشیا ہو، چاہے کسی بھی ملک میں میرا جانا ہوتا ہو، یا ابھی میں جہاں پہ کام کے لیے آیا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بڑوں نے جو فیصلہ لیے تھے اور گاؤں والوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا، آج اسی کا یہ فائدہ ہے کہ الحمدللہ آپ سوچو نا، آج جو ہے بھارت کا مسلمان کروڑوں گنا زیادہ بہترین زندگی گزار رہا ہے۔ میں اسی لیے بار بار نصیحت کرتا ہوں ملک کے مسلمانوں کو کہ دیکھو، بھارت کے اندر مسلمانوں کو جو فریڈم، جو آزادی اور جو مسلمانوں کو رسپیکٹ اور عزت ملا ہوا ہے، میرا جہاں تک تجربہ ہے میں نے کسی ملک میں بھی ویسا نہیں دیکھا ہوں۔ میں انشاءاللہ ابھی 26 جنوری جب آنے والا ہے اس پہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو ڈالوں گا اس ٹاپک کے اوپر، اور بتاؤں گا میں کہ بھارت کے مسلمان کو بھارت نے کیا کیا دیا جس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔
تو پاکستان میں جو لوگ بیچارے ہجرت کر کے چلے گئے یا جو لوگ ابھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ اسلام ہوگا اور وہاں پہ یہ ہوگا اور وہاں پہ امن ہوگا اور سکون ہوگا اور کوئی غریب نہیں رہے گا اور کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اور آج اتنی بدحالی ہو چکی ہے اس پورے ملک کی. اللہ رحم کرے محترم دوستو. اتنا برا حال کہ آٹے کے لیے آپ سوچو، انڈیا میں اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے، کرم ہے الحمدللہ کہ ہماری گورنمنٹ نے آنے والے سال کے لیے بھی اعلان کیا ہے کہ جو کورونا کی وجہ سے فری میں اناج مل رہا تھا، فری میں اناج، یعنی کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچو 80 کروڑ لوگوں نے اس سے جو ہے پچھلے 2 سالوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب تیسرے سال بھی 80 کروڑ کا فیگر معمولی نہیں ہوتا ہے. 80 کروڑ اگر انڈیا اور چائنا کو چھوڑ دے تو باقی پورے ایشیا کے ملا کر بھی نہیں ہوں گے. 80 کروڑ جو ہے پورے یورپ کی بھی آبادی نہیں ہے. 80 کروڑ معمولی فیگر نہیں ہوتا ہے. 80 کروڑ کی کا جو پاپولیشن ہے، ان لوگوں کو پچھلے 3 سالوں سے فری کا مفت کا اناج مل رہا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو ہم نے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ، ہمارے اپنے ملک کے لیے، ملک کی حکومت کے لیے، ملک کے سسٹم کے لیے، ملک کے نظام کے لیے. تو پاکستان کے جو حالات ہیں نا، اس کے لیے پہلے نمبر پہ تو پولیٹیشینز وہاں کے ذمہ دار ہیں، اور دوسرے عوام بھی ذمہ دار ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے ملک میں عمران خان کے جیسے جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، وہ ملک کی گندگی دور کر رہے تھے اور بیسک سے کام شروع کر رہے تھے. کیونکہ ان سے پہلے یہ جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گڑھے کھود کر رکھے تھے نا، وہ بیچارے ان کو بھرنے کا کام کر رہے تھے، لیکن عوام نے سمجھی نہیں. اور فضل الرحمن کے جیسے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث اس طرح کی باتوں کا جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے یہ، اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو جھانسے میں لیتے رہے. یہ فضل الرحمن اور اس کا باپ، یہ لوگ پہلے سے وہی کرتے آ رہے. اس کے باپ نے بھی جو ہے ضیاء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کیا تھا، اور فضل الرحمن بھی وہی کر رہا ہے. ان لوگوں کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. ملک چاہے کنگال ہو، لوگ چاہے اناج کے لیے محتاج ہو، کچھ نہیں ہے بس. تو یہ ایسے جو مذہبی لوگ بھی ہیں نا، ان سے بھی مجھے جو ہے اس بات کا، انہوں نے بھی اپنے ملک کے اندر عوام میں تعلیم کے اوپر بات کرنا چاہیے. آج مجھے آپ بتاؤ ابھی کیا ہو چکا ہے. مذہبی لوگوں کی شدت پسندی، یعنی ان کا اپنا اسلام ہے، اس اسلام کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پاکستان کے مذہبی جو لوگ ہیں، ان کا اپنا گھڑا ہوا اسلام ہے، جس کے اندر ایک طرف انہوں نے لڑکیوں کے تعلیم پہ پابندی لگائی تو دوسری طرف لڑکیاں برہنہ ہو گئی، بولی کیا اکھاڑتے اکھاڑو ہمارا. ننگی ہو گئی لڑکیاں، فیشنیبل ہو گئی لڑکیاں، اور پھر وہ جو ہے ٹک ٹاکر بن گئی لڑکیاں. اور لڑکیاں جو ہے یورپ والوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، اور انہوں نے پھر جو ہے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تم کیا اکھاڑتے اکھاڑو ہمارا. مذہبی رہنماؤں کو انہوں نے یہ کہا، کیونکہ ان مذہبی لوگوں نے جو ہے نا، جو حکمت والا راستہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ دیکھو ملیشیا بھی ایک اسلامی ملک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن وہاں پورا راستہ جو ہے نا، جو حکمت والا ہے، اللہ کے نبی والا، شریعت والا دین، یعنی جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ایک اگزامپل ہے. یہاں کیا ہو گیا، ایک طرف ڈائریکٹ جو ہے حرمت کے فتوے دیے جانے لگے. لڑکیوں نے بولی تمہارے کیا باپ کی شریعت ہے، تمہارے باپ کا اسلام ہے یہ، تم ڈائریکٹ ہمارے تعلیم پہ حرمت کے فتوے دے رہے ہو. کیا تم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پتہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی عالمہ تھی وہ اپنے زمانے کی، بڑے بڑے صحابہ ان سے جو ہے تعلیم حاصل کرتے تھے. یہ نہیں معلوم تم کو؟ تم نے پڑھا نہیں ہے کہ عورتوں نے جو ہے کس طریقے سے اسلام کے تاریخ کے اندر جو ہے کتنا بڑا حصہ رہا ہے عورتوں کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب جانوروں کو ذبح کرنا شروع کیا تو سارے لوگ اس کام کے اندر لگ گئے. اگر وہ یہ رائے مشورہ نہیں دیتی تو وہ جنگ کا میدان بن جاتا تھا. یہ حصہ ہے بھائی. سب سے بڑی مالدار عورت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اپنے زمانے کی. یہ اسلام نے سکھایا ہے. سب سے بڑی تاجرہ تھی، بزنس مین تھی، جو انویسٹمنٹ کیا کرتی تھی. تو یہ لڑکیوں نے کہا ہم کو بھی تو معلوم ہے نا، بولے سیرت اسلام کے فضل الرحمن کے باپ کا اسلام ہے، اور باقی جو لوگ ہیں کٹرتا وادی ایکسٹریمسٹ، جنہوں نے اپنے دل سے کھڑا ہوا ایک اسلام ہے، تمہارے کیا باپ کا مال ہے یہ؟
یہ کہہ کر وہ لڑکیاں پھر روڈوں راستوں پہ نکل گئی اور زیادہ ضد پہ آ گئی وہ. تو پرابلم ہے یہ، ہم کو حکمت والا درمیان والا راستہ معلوم ہی نہیں ہے. ہم اپنی جہالت کو ہم نے اسلام کا نام دے دیا ہوا ہے. یہ اسلام نہیں چلیں گا، یہ کوئی تمہارے باپ دادا کی پراپرٹی نہیں تھی فضلوں کی کہ وہ اسلام تم چلانے دیکھو گے نا تو ملک میں اور حالات خراب ہوں گے. تو مذہبی لوگوں نے جو اپنے کرنے کے کام تھے، اگر پچھلے 75 سال سے یہ مذہبی لوگ مسلکوں کے نام پہ لڑنے جھگڑنے کی بجائے، میں آج بھی دیکھتا ہوں وہاں پہ یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کے قتل کو لازم کہہ رہا ہے، وہ اس کے قتل کو واجب کہہ رہا ہے، اور عوام کو بھڑکانے کے کام ہو رہے ہیں. یہ مسلک والا وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو بیسک کام تھے، ارے بھائی ہر ایک کو اس کے مسلک پہ عمل کرنے کی آزادی ہے. اس کا سمپل جواب یہ ہے، حرم میں جاؤ آپ، ہر مسلک کا آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے. عرب ملکوں میں جاؤ، میں UAE گیا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ بولے اب یہاں پہ ایک ہی اذان ہوتی ہے بس، باقی سارے مسجدوں کے اندر جو ہے وہ مائک کے اندر وہی اذان سنائی دیتی ہے اسپیکر کے اندر. پہلے سب کو آزادی تھی بولے، لیکن انہوں نے اپنے وہی اپنا جو جھوپڑ پٹی پن اپنے ملکوں سے وہاں لے کر گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ بھی آ کے لوگوں کو جھگڑے لگانا شروع کر دیے. ہمارے جو مذہبی لوگ جاتے ہیں نا UAE عرب ملکوں وغیرہ کو، وہاں بھی لڑانے کا کام کیا انہوں نے. وہاں بھی لوگوں کو بولے اپنے مسلک کا دیکھو، یعنی انہوں نے اس کا نہیں بولے کہ اسلام کا دیکھو، اسلام کی فکر کرو. اس سے زیادہ ان کو فکر تھی مسلکوں کی. اب انہوں نے مسلک کے نام پہ لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیے. خطرناک لوگ ہیں یہ. جن ملکوں میں بھی جاتے ہیں نا تو یہ صرف اپنے مسلک کی ٹپری اور دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس ملک کے لوگ جو ہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، جو ایسوں کو اپنے ملکوں کے اندر بلاتے ہیں اور ان کو بلانے کے بعد میں جو ہے مسلکوں کی باتیں سنتے ہیں. جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر مذہب کا لوگ انسان جب آ رہا ہے تو آپ صرف اسلام کے داعی بن کر اس ملک میں کام کرو. لیکن ان کو اسلام کی تبلیغ سے زیادہ مسلکوں کی، جماعتوں کی، خیالات کی، اپنے نظریات کا ہے کہ رے نہیں رے بولے بھئی. تو یہ ایسے ہی جو ہے نا جھوپڑ پٹی پن لے کر گئے UAE میں، جھگڑے کرنے لگے مسجدوں میں. وہاں کی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. گورنمنٹ نے کہا کہ یہاں کوئی اذان نہیں دے گا، یہاں پہ جو اذان ہوں گی بس ایک ہی اذان ہوں گی، اور پورے ملک میں ایک ٹائم پہ اذان ہوں گی. پھر جھگڑے چل رہے تھے اس میں، ہمارے مسلک میں عصر کا وقت اب شروع ہوتا ہے، تمہارے مسلک میں تب شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بس اب گورنمنٹ ایک ٹائم طے کریں گی. تو مذہبی لوگوں نے جو کرنے کے کام تھے وہاں پہ اگر اسکولوں پہ محنت کرتے تھے، جیسے میں انڈیا میں تعریف کروں گا الحمدللہ بہت سارے ہمارے علماء نے ہی انڈیا کے اندر جو اسکولوں کے قائم کرنے کا نظام شروع کیے. ماشاءاللہ اس سے کیا ہو گیا کہ علماء کی طرف سے جب یہ کام ہونے لگے، میڈیکل کالج کون کھول رہے ہیں؟ علماء کھول رہے ہیں. انجینئرنگ کالج علماء کھول رہے ہیں. انگریزی اسکول علماء کی طرف سے کھولے جا رہے ہیں. تو انڈیا میں جو مسلمانوں نے تعلیمی اعتبار سے کام کیا، تعلیمی میدان میں جو کام کیا، انشاءاللہ میری جب انڈیا واپسی ہوگی میں ہر شہر میں جو اس مسلمانوں کے انسٹیٹیوٹ ہے میں ضرور اس کی ایک سیریز شروع کر کے سب کا تعارف کراؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. دیکھو آج الحمدللہ اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے. پہلے کے مقابلے میں انڈیا میں آج مسلمانوں میں جو ہے تعلیمی بیداری پیدا ہوئی ہے. ہر گھر کے اندر ایک آدھا بچہ آپ کو گریجویٹ ضرور ملے گا. آج ماشاءاللہ مسلمان پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو انڈیا میں. اور وہاں کے حالات میں آپ دیکھو گے نا، وہاں تعلیم کے حرمت پہ فتوے دیے ہوئے ہیں. انگریزی تعلیم حاصل کرنا حرام. ارے جب انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو انگریزوں کو کون تمہارا باپ قبر میں سے اٹھ کے جو ہے اسلام سمجھائیں گا وہاں پہ؟ اگر انگریزی نہیں سیکھیں گے کون تمہارا باپ؟ نہیں تمہارا باپ جا کے جو ہے انگریزی نہیں سیکھیں گے تو وہاں کیا ہندی میں اردو میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں وہاں جا کے، جب انگریزی نہیں سیکھو گے تو یہ نہیں چلیں گا. انگریزی صرف ایک زبان ہے، ان کا کلچر مت سیکھو. زبان سیکھنے میں کیا حرج ہے آپ کو؟ تو اس طرح سے جو ہے اگر عوام میں آپ پہلے سے یہ ماحول پیدا کرتے نا تو ملک میں جگہ جگہ پہ اسکول ہوتے تھے، جگہ جگہ پہ کالجز ہوتے تھے، بچے ہائر ایجوکیٹڈ بنتے تھے، ملک کے حالات سدھرتے تھے. آج یہ جو بدحالی ہو چکی ہے، مجھے بتاؤ آپ کے پاس کتنی ایگریکلچر یونیورسٹیز ہے؟ مجھے بتاؤ، میرا سوال ہے آپ کے یہاں پہ اناج اگانے کے لیے اور اس کو کیا کیا انتظام ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ مسلمانوں نے صرف عیاشیاں کی ہے بس. حکومت کے پیسوں کے اوپر اچھی گاڑیاں چاہیے، اچھے بنگلے چاہیے، سیکیورٹی چاہیے. فورن ملکوں کے اندر
اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ انڈیا میں آپ دیکھو اس کے بالمقابل آپ کو سب چیزیں اپوزٹ نظر آئے گی کہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے تو گورنمنٹ کا اس کے اوپر یہ ایجنڈا ہے کہ کم سے کم خرچ جو ہے وہ کیا جائے اور وہی پیسہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کے اندر خرچ کیا جائے۔ ایگریکلچر یونیورسٹیز انڈیا کی، یعنی خود میرے اپنے وطن کی جس ضلع میں میری پیدائش ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر وہ جانا جاتا ہے سیڈس کے لیے۔ سیڈس یعنی جو بیج ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر جو ہے پیٹن کیے گئے ہیں، ہمارے اپنے ضلع کی کئی کمپنیاں جو ہے ان کے بیج کو وہاں سے وہاں لے جایا جاتا ہے۔ تو خوشی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر، یہ ترقی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے اناج کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ رحم کرے محترم دوستوں، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا یہ سارے حالات دیکھ کر، اس لیے میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلو اسکرین کے اوپر یہ ویڈیو بنا دیتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہماری کم سے کم آنکھیں کھلیں گی اور ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔